سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو باتیں پائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تو حیا چھوڑ دے تو جو دل چاہے کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3483-84۔ اس حدیث مبارک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اہمیت واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اس قدر اہم ہے کہ یہ تمام سابقہ انبیاء کی تعلیمات کا جز رہا ہے۔ جب حیا ہی نہیں تو انسان جو دل چاہے کرتا رہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ حیا اس فطری جذبے کو کہتے ہیں جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، برائیوں اور خلاف مروت کاموں سے نفرت دلاتا ہے۔ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ باحیا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے۔ فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 35 میں ہے، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سے سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید ہے، اور سب سے کمتر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، ابو بکرہ اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4184، ابن حبان حدیث نمبر 1929۔ ایماندار شخص باحیا ہوتا ہے، اور جس میں حیا کا جذبہ نہ ہو گویا وہ ایمان کے اس وصف سے محروم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کی کثرت پر سرزنش کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اسے رہنے دو، کچھ نہ کہو، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 24، صحیح مسلم حدیث نمبر 36۔ آج بہنیں، بیٹیاں، بھائی، مرد، عورت، تمام کے اندر ایک عجیب سی بے حیائی پائی جاتی ہے۔ دونوں ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر گفتگو کرتے۔ اللہ کا خوف کہاں چلا گیا؟ نہ باپ کو اس کی فکر، نہ بہن کو اس کی فکر۔ تعلیم کے نام پر، رشتوں کے نام پر، شادی بیاہ کے نام پر ایک عجیب بے حیائی کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی مدح کرتے ہوئے فرمایا، تعریف کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6117 میں ہے اور صحیح مسلم حدیث نمبر 37 میں ہے، حیا مکمل طور پر خیر ہی خیر ہے۔ حیا کی اہمیت کے ضمن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابن ماجہ حدیث نمبر 4185 میں ہے، بے حیائی جس میں ہو اسے معیوب بنا ڈالتی ہے، اور جس میں حیا آ جائے وہ اسے مزین اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مسلمان بہنیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ جب تک وہ باحیا ہوتی۔ حیا کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائی اور گناہ سے بچائے اور شرمگاہ وغیرہ پر قابو رکھے۔ اسلام میں شرم و حیا پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3562، صحیح مسلم حدیث نمبر 2320۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6117 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 37 میں ہے، حیا خیر و برکت ہی لاتی ہے۔ ان تمام احادیث سے حیا کی اہمیت و برکت واضح ہوتی ہے، اس لیے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ جس انسان میں شرم و حیا کا جذبہ نہ رہے تو اس سے کسی نیکی، بھلائی اور خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اکبر الہٰبادی فرماتے ہیں، جس کو خدا کی شرم ہے وہ ہے بزرگ دین، دنیا کی جس کو شرم ہے مرد شریف ہے، جس کو کسی کی شرم نہیں اس کو کیا کہوں، فطرت کا وہ رذیل ہے دل کا کثیف ہے۔ اے میرے نبی، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ایسا کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ مسلمانوں کی روح کی طہارت و پاکیزگی کے لیے اور فحاشی و بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اجنبی اور غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، اور اگر کبھی اچانک کسی غیر محرم عورت پر نگاہ پڑ جائے
تو فوراً اپنی نظریں پھیر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نہ بدکاری کریں اور نہ اپنی شرمگاہ کسی ایسے کے سامنے کھولیں جس کے لیے اس کا دیکھنا حرام ہے۔ ان دونوں باتوں پر عمل کرنے سے مسلمان کی روح پاکیزہ رہتی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نوافل کی ادائیگی سے زیادہ نگاہ و دل کی حفاظت کرنے سے روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ مسلم اور احمد نے جریر بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان سے کہا کہ اپنی نظر پھیر لو۔ اور ابو داود نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، پہلی نظر تو معاف ہو جائے گی لیکن دوسری نظر کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجواب الشافی میں نگاہ نیچی رکھنے کے 10 فوائد بیان کیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت ہے۔ زہر آلود تیر کا اثر دل تک نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ سے انس و محبت بڑھتی ہے، دل کو قوت و فرحت حاصل ہوتی ہے، دل کو نور حاصل ہوتا ہے، مومن کی عقل و فراست بڑھتی ہے، دل کو ثبات و شجاعت حاصل ہوتی ہے، دل تک شیطان کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو کر مفید اور کارآمد باتیں سوچتا ہے۔ نظر اور دل کا بڑا قریبی تعلق ہے اور دونوں کے درمیان کا راستہ بہت ہی مختصر ہے۔ دل کی اچھائی یا خرابی کا دار و مدار نظر کی اچھائی یا خرابی پر ہے۔ جب نظر خراب ہوتی ہے تو دل خراب ہو جاتا ہے، اس میں نجاستیں اور گندگیاں جمع ہو جاتی ہیں اور اللہ کی معرفت و محبت کے لیے اس میں گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اور اے میرے نبی، آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر رہتا ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیں اور اپنا بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ کے یا اپنے شوہروں کے باپ کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا گھر میں رہنے والے ان لوگوں کے سوا جو عورت کی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے سوا جو ابھی عورتوں کی شرمگاہوں سے آگاہ نہیں ہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں مومن مردوں کی طرح مومن عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اجنبی اور غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں، اور اگر کبھی اچانک کسی غیر محرم مرد پر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظر نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نہ بدکاری کریں اور نہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی شرمگاہ کھولیں اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ البتہ جو چیزیں خود ہی ظاہر ہیں یا انہیں کبھی مجبوراً ظاہر کرنا پڑتا ہے، جیسے برقع اور اوڑھنی کا ظاہری حصہ، راستہ دیکھنے کے لیے دونوں آنکھیں اور ان کا سرما، کوئی چیز پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ اور ان میں انگوٹھی، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ میں اعضائے جسم کے بجائے ان کی زینت کے اظہار کی ممانعت سے مقصود یہ ہے کہ عورتیں اپنے جسموں کی غایت درجہ پردہ پوشی کریں، اعضا تو کیا، ان پر موجود زینت کا بھی اظہار کسی حال میں نہ کریں، اور اپنے سروں کی اوڑھنیوں کو اپنی گردنوں اور سینوں پر لٹکائیں تاکہ ان کے بال، ان کی گردنیں، ان کی بالیاں اور ان کے سینے سبھی چھپ جائیں۔ آیت کریمہ میں دوبارہ اظہار زینت کی ممانعت کا ذکر اس لیے آیا ہے تاکہ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جائے جن کے سامنے مسلمان عورت بغیر پردہ کیے جا سکتی ہے۔ وہ اس طرح ہیں: عورت کا بیٹا، پوتا اور پرپوتا، شوہر کے بیٹے، پوتے اور پرپوتے، سگا بھائی، باپ کی جانب سے بھائی، ماں کی جانب سے بھائی،
اور ان کے بیٹے، پوتے اور پرپوتے، بھائی کا بیٹا، پوتا اور پرپوتا، بہن کا بیٹا، پوتا اور پرپوتا، اور بہن چاہے سگی ہو یا ماں کی جانب سے یا باپ کی جانب سے، اس لیے کہ یہ لوگ عورتوں کے محرم ہیں، ان کی جانب سے کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ باپ تو ان کا ولی ہوتا ہے جو ان کی حفاظت کرتا ہے، اور شوہر کا باپ بھی اپنے بیٹے کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور بیٹا تو اپنی ماں کا خادم ہوتا ہے، اسی نے اسے پیدا کیا ہے، اور شوہر کا بیٹا بھی اپنے باپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور بھائی تو باپ کے بعد اس کا سہارا ہوتا ہے، اسی طرح بھائی کا بیٹا بھی اپنی پھوپھی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور یہی حال بہن کے بیٹے کا بھی ہے۔ مسلمان عورت کافر اور مشرک عورت کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہیں کرے گی۔ بعض لوگوں نے نسائے ہن سے مطلق عورت مراد لیا ہے، یعنی مسلمان عورت کے لیے کسی بھی عورت کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنی جائز ہے۔ بعض لوگوں نے اوما ملکت ایمانہن سے مراد صرف مشرک لونڈی لی ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ اس سے مراد غلام اور لونڈی دونوں ہیں۔ وہ افراد جو گھر والوں میں شامل ہوں اور جو عورتوں میں کوئی رغبت نہ رکھتے ہوں، جیسے نہایت بوڑھا آدمی، نامرد، پاگل وغیرہ، اور چھوٹے بچے جن کے اندر ابھی شہوت پیدا نہ ہوئی ہو۔ حافظ سیوطی نے الاقلیل میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے چچا اور ماموں سے بھی پردہ ضروری قرار دیا ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ میں ان دونوں کا ذکر نہیں آیا۔ شعبی اور اکرمہ کہتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے لڑکوں سے بیان کریں گے، اور حسن بصری کے نزدیک دونوں دیگر محرم مردوں کے مانند ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مسلمان عورت کے لیے جس طرح لوگوں کی نگاہوں سے اپنی زینت چھپانا ضروری ہے، اسی طرح ان کے کانوں تک بھی اپنے زیورات کی آواز نہیں پہنچنے دینا ہے۔ اگر کسی عورت نے پازیب پہن رکھا ہے تو اس کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ پاؤں پٹخ کر چلے، تاکہ لوگ اس کے پازیب کی آواز سن کر سمجھیں کہ اس نے پازیب پہن رکھا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس ممانعت میں ہر وہ چھپی ہوئی زینت داخل ہے جو حرکت کرنے سے ظاہر ہو۔ اسی ضمن میں عورت کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا بھی آتا ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں۔ سنن ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو زانیہ ہوتی ہے، اور اس ضمن میں عورت کا بیچ راستے سے چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں راستے کے کنارے چلتی تھیں اور دیوار سے چپک جاتی تھیں۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ کرنے کی نصیحت کی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان تمام برے اعمال سے تائب ہو جائیں گے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ان تمام اچھے اعمال کو اپنائیں جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نگاہ نیچی رکھنی، شرمگاہ کی حفاظت اور عفت و پاک دامنی کا اہتمام نیک اعمال میں بدرجہ اولا داخل ہیں۔ اے میرے نبی، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ عہد نبوی میں مسلمان عورتیں رات کو قضائے حاجت کے لیے نکلتیں تو بعض منافقین انہیں لونڈیاں سمجھ کر یا اس بہانے سے ان پر آوازیں کستے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ جب وہ نکلا کریں تو لمبی چادر سے اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک ڈھانک لیں، تاکہ ایذا پہنچانے والے اور شرارت پسند نوجوان جان جائیں کہ یہ شریف گھرانوں کی آزاد عورتیں ہیں، لونڈیاں نہیں، تو پھر اپنی شرارتوں سے باز رہیں گے۔ طبری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ قضائے حاجت کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے چادر ڈال کر چہرے چھپا لیا کریں اور ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ ابن ابی حاتم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں بہت ہی باوقار طور پر کالی چادریں اوڑھ کر نکلنے لگیں۔ اور تم میں جو مرد بغیر بیوی کے اور جو عورتیں بغیر شوہر کے ہوں ان کی شادی کر دو،
اور اپنے نیک اور ایماندار غلاموں اور لونڈیوں کی بھی شادی کر دو۔ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا، اور اللہ بڑی کشادگی والا، خوب جاننے والا ہے۔ زنا اور اس کے اسباب و محرکات سے ممانعت کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے مقصود اصلی اگرچہ نسل انسانی کی حفاظت ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ شہوت کی تیزی جاتی رہتی ہے اور آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ ان میں جو مرد اور عورتیں غیر شادی شدہ ہوں ان کی شادی کر دیں، اور اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کی بھی شادی کر دیں جن پر نیکی کے آثار ظاہر ہوں، تاکہ مسلم سوسائٹی اخلاقی انارکی سے محفوظ رہے۔ مفسر ابو السعود لکھتے ہیں کہ جو غلام اور لونڈی اچھے نہیں ہوں انہیں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے آیت میں والصالحین سے مراد غلام اور لونڈی لی ہے جس کے پاس شادی کے لیے مالی اور جسمانی استعداد موجود ہو۔ اس کے بعد اللہ نے شادی کی مزید اہمیت بتانے کے لیے فرمایا کہ فقیری اور محتاجی شادی سے مانے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ شادی کے بعد وہ محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے، مجھے اس فقیر پر تعجب ہوتا ہے جو شادی کر کے اپنی محتاجی دور کرنے کا سامان نہیں کرتا۔